آیت نمبر 7 سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد 3 بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ایک قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، اور پھر فرمایا کہ سورج اور چاند یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حساب کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی طرح ستارے اور درخت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنے والے ہیں۔ والسماء، اب اس آیت مبارکہ میں آسمان کا تذکرہ کیا کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں والسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رفعہا بلند کیا، ووضع المیزان، اور ترازو رکھا اور توازن رکھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بطور چھت کے بنایا، اور اس کی بلندی اور توازن اتنا بلند رکھا کہ فضا میں جتنے بھی انسان کے لیے کارآمد سیارے ہیں، یا فضا میں جہاں تک بھی انسان جا سکتا ہے تو وہ جائے، اس کے لیے کوئی کسی قسم کی تکلیف پریشانی نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح آسمان کو اتنا بلند کر کے پھر اس کے نیچے سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں رکھ دیں انسان کے فائدے کے لیے، کہ اب سورج اگر زیادہ قریب ہوتا تو یہ بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ، ایک مناسب فاصلے پہ سورج کو رکھا، تو آسمان کو بلند کیا، اس کی چھت کو خوب بہت ہی بلند کیا، اور پھر فرمایا ووضع المیزان۔ اس میزان سے مراد یہاں پر وہ توازن ہے جو رب ذوالجلال نے یعنی جو کرے ہیں ان کے درمیان رکھا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک میں مناسب فاصلہ رکھا ہے، اور وہ تمام جتنے بھی کرے ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور ایک مناسب فاصلے سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ فاصلہ کم یا زیادہ ہو جائے تو وہ آپس میں ٹکرا جائیں، اور اس سے یہ سارے کا سارا نظام خراب ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسا توازن رکھا ہے کہ وہ بڑے ہی آرام کے ساتھ صدیوں سے چل رہے ہیں، صدیاں چلیں گے، ان میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آتا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم نہ زیادتی کرو میزان ترازو میں، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور پھر تمام جو کرے ہیں ان کے درمیان ایک توازن رکھا، مناسب فاصلہ رکھا، اور ایک مربوط نظام بنایا جس کے تحت وہ چل رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ووضع المیزان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمین پہ ترازو نازل کیا، یعنی زمین پہ جو ہے وہ تولنے کا آلہ نازل کیا، تاکہ اس کے ساتھ تولنے کا انسان کو طریقہ سکھایا، تاکہ اس کے ساتھ ہر چیز کو تولے، وزن کرے۔ اور اسی طرح اگر یہ ترازو نہ ہو تو آج یہ جو تجارتی نظام ہے یہ سب درم برم ہو جائے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں میں توازن رکھا ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عقل کے اعتبار سے بھی انصاف کرے، زبان کے اعتبار سے بھی انصاف کرے، اور اسی طرح اپنے لین دین کے معاملات میں بھی جو ہے وہ انصاف کرے۔ اللہ تطغوا، یہ کہ تم زیادتی نہ کرو فی المیزان، ترازو میں، یعنی کوئی چیز تولنے میں جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور بددیانتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور فرمایا کہ سیدھا رکھو ترازو کو، وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ نقصان کرو ترازو میں، یعنی تولنے میں، کیونکہ تولنے میں جو ہے نا وہ 2 طرح زیادتی کی جاتی ہے، کہ بعض دفعہ اس میں لینے میں جو ہے وہ زیادتی کر دی جاتی ہے، کہ لیتے ہوئے اس میں زیادہ تول لیا جاتا ہے، اور جب کسی کو دیا جاتا ہے تو پھر اس میں کم کر کے دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کمی بیشی دونوں نہ کرو، اس لیے کہ یہ حرام اور ناجائز ہیں۔ اس سے جو ہے وہ دنیا میں بے انصافی کا بازار گرم ہوگا، اور جب دنیا میں بے انصافی آ جائے گی تو کبھی امن نہیں ہو سکتا، سکون نہیں ہو سکتا، اور صحیح طریقے سے نظام توازن کے ساتھ نہیں چل سکتا۔
اگر دنیا کے نظام کو صحیح تناسب کے ساتھ چلانا ہے تو پھر یہ جو ترازو ہے، تولنا ہے، اس میں بھی انصاف کرنا ہے، اور پھر جو فیصلے ہیں ان میں بھی انصاف کرنا ہے، یعنی عدالتی نظام میں بھی اور دیگر تجارتی نظام میں بھی، ہر جگہ ہر آن یعنی جو ہے وہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو تول کے دیتے ہیں یا ناپ کے دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو قیامت میں اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی کل اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، کیا اس چیز کی انہیں فکر نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ترازو، یعنی جو ترازو ہے اس کو بھی سیدھا رکھو انصاف کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو، اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو ماپنے میں جب ڈنڈی مارنا شروع کرتا ہے تو وہ تین طرح سے نقصان کرتا ہے، یا تو وہ ماپنے کا جو آلہ ہے اس کو ہی چھوٹا کر دیتا ہے، اس طرح یہ دودھ ماپنے کے جو آلے ہیں، یہ دیگر بھی بہت سارے، اس کو ہی چھوٹا کر دیتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ اس کو تو چھوٹا نہیں کرتے بلکہ وہ تولتے وقت جو ہے نا اس میں کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے اپنے ہاتھ وغیرہ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں اس میں، یعنی کسی بھی طریقے سے، اور تیسرا یہ کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں جو ہے وہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جو ناپ میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ انصاف کے ساتھ تولو بھی، انصاف کے ساتھ بولو بھی، اور انصاف کے ساتھ فیصلے بھی کرو، اسی میں جو ہے نا وہ کامیابی ہے، اور یہی جو ہے نا وہ انصاف ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چلے گا۔ جس ملک میں جہاں بھی عدالتوں میں اگر انصاف ختم ہو جائے گا تو وہاں پر جتنی مرضی کوشش کر لیں وہاں پر امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ امن اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان ناپ میں بھی کمی بیشی نہ کرے اور اپنے فیصلے جو ان میں بھی کمی بیشی نہ کرے، انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اب زمین کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک زمین بھی ہے، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، گہوارہ بنا دیا، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ملائم اور اچھا بنایا کہ اس میں انسان بڑے آرام سے چل سکتے ہیں، اور یعنی اتنا نرم بھی نہیں کہ انسان دھس جائے، اتنا سخت بھی نہیں کہ چلنا مشکل ہو جائے، اور پھر اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کھلے اور کشادہ راستے بنا دیے، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، اور اس عقل کے ساتھ انسانوں نے یہاں پر کتنے بڑے بڑے راستے، روڈ، اور کہاں سے کہاں جو ہے اس کو پہنچا دیا۔ تو اس زمین کو جو ہے وہ رکھا، بچھایا، للانام، انام کہتے ہیں جاندار مخلوق کو، کہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے زمین پہ چلنے والی، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ یعنی حیوانات ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حشرات الارض ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ لیکن اس زمین پہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو مکلف ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے احکامات کے پابند ہیں اور جن سے پوچھ گچھ ہوگی، ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات۔ تو انسان اور جنات جو ہے نا ان کا آگے خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے سورہ مبارکہ میں، یعنی یہ جو زمین ہے اس کی اصل وضع بھی جنات اور انسان کے لیے ہے۔ تو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس کو رکھا للانام، اپنے یعنی انام مخلوق کے لیے، یعنی ایسی جاندار مخلوق کے لیے جس میں جن و انس یہ سر فرشتے ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس زمین میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجور ہیں، ذات الاکمام، خوشوں والے، کہ فاکہہ کہتے ہیں نا میوہ جو بطور لذت کے کھایا جائے، تفکو، اور اس میں غذا بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کھجور کا بطور خاص الگ طور پہ ذکر کیا، اس لیے کہ کھجور میں جہاں تفکو اور ذائقہ اور لذت پائی جاتی ہے وہاں ساتھ ساتھ غذا بھی ہے، اور یہ غذا کے اعتبار سے دیگر تمام پھلوں سے جو ہے نا یہ فائق اور اعلیٰ ہے۔ جب کھجور اور پانی مل جاتا ہے تو یہ مکمل غذا بن جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہماری خوراک جو ہے وہ 2 کالی چیزیں ہوتی تھی، ایک فرمایا کھجور اور دوسرا مٹکے کا پانی۔ بخاری کی روایت ہے کہ کھجور اور مٹکے کا پانی، اس پہ 2 مہینے گزارا چلتا۔ تو کھجور اور پانی جو ہے نا یہ جی مکمل غذا ہے جب دونوں مل جائیں، تو اس لیے اس کا الگ طور پہ خاص ذکر کیا
اور پھر عرب کے اندر چونکہ اس کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت تامہ ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور اس زمین میں الحب غلہ ہے، دانے ہیں، ذو العصف بھس والے، بھوسے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلہ پیدا کیا اس کے اوپر غلاف چڑھایا ہے. جس طرح گندم ہے، گندم کے اوپر بھی غلاف ہے، چاول ہے اس کے اوپر بھی غلاف ہے، دیگر دالیں ہیں، ساری جتنے بھی جو غلہ جات ہیں، جو خشک چیزیں جو ہے وہ سٹاک کی جاتی ہیں، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کا ایک جو ہے نا وہ غلاف چڑھایا، پھلی بنائی، اور ان کے اوپر جو ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ الگ کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ دانے نکالے جاتے ہیں. تو دانے جو ہے وہ غلہ انسانوں کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے مکمل خوراک ہے، اور جو بھس وغیرہ ہے وہ آگے جانوروں کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے، جیسے توڑی اور وغیرہ. والریحان، اور خوشبودار پودے پیدا کیے. یہ خوشبو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. خوشبو کا فرمایا ہدیہ بھی ملے تو اس کو بالکل رد نہیں کرنا چاہیے. دو چیزیں، خوشبو اور تقیہ، اگر کوئی پیش کرے تو فرمایا اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور آج بھی عرب میں یعنی چلے جاؤ نا تو وہ اتنی زیادہ دکانیں ہیں اور اتنی زیادہ خوشبو فروخت ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھتے یہ لوگ کھاتے ہی خوشبو ہیں. ہاں، تو خوشبو بڑی اعلیٰ چیز ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے یہاں اس کا خاص طور پہ سورہ رحمان میں جو بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں نا، ان میں سے خوشبو کا بھی ذکر. اللہ اکبر، خوشبودار انسان ہو، انسان منہ بھی صاف رکھے اور اسی طرح جسم بھی صاف رکھے، پھر خوشبو بھی لگائے، تو صاف ستھرا خوشبودار انسان ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر تو معطر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں جو خوشبو تھی وہ دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبوؤں میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. فرمایا مجھے خوشبو، نماز، یہ دو بہت پسند ہیں، اور فرمایا دنیا کے میں عورتیں جن سے میں نے شادی کی ہیں وہ بھی بہت پسند ہیں. تو والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں غلہ بھی ہے، دانے ہیں بھس والے، والریحان، اور خوشبودار پودے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ اعلیٰ کا لفظ جو ہے نا یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نعمتوں کے لیے بھی اور قدرتوں کے لیے بھی. اور اس سورہ مبارکہ میں یہ جملہ 31 مرتبہ آیا ہے، 31 مرتبہ، اور کہیں پہ نعمتوں کے معنی میں ہے اور کہیں پہ قدرتوں کے معنی میں ہے اور کہیں پہ قدرتوں اور نعمتوں دونوں کے معنی میں ہوگا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند چیزوں کا ذکر کیا نا، کہ فرمایا کہ اللہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، پھر سورج، چاند، ستارے، درخت وغیرہ، یہ آسمان، زمین، ترازو، یہ زمین، اور اس زمین کے اندر جو ہے نا وہ میوہ جات، غلہ اور خوشبودار پودے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے بنائے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کا انسان انکار کرے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ صورت جب صحابہ کو سنائی نا تو وہ خاموش رہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے جنوں کو سنائی تھی تو ان کا رد عمل آپ سے بہتر رہا، کہ جب بھی میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواباً کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلاتے نہیں، کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، فَلَكَ الْحَمْدُ. تو اس کے جواب میں یہی کہنا چاہیے، چاہے اردو میں کہہ دیں کہ یا اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم سب نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور ساری تعریفیں تیرے لیے. خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کل فخار، ٹھیکری کی طرح. فخار کہ جب یہ برتن وغیرہ جب بنائے جاتے ہیں نا مٹی کے، اور ان کو پہلے دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے، پھر اس کو یعنی جب وہ بھٹی میں لگا کے اس کو خوب پکایا جاتا ہے تو وہ ٹھیکری بن جاتی ہے اور بجنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح، تو اس سے مراد، انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ جو یہاں پر تذکرہ ہے یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کا 7واں مرحلہ ہے اس کا تذکرہ کیا.
کہ 7 مراحل ہیں آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے. کہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو الارض زمین سے پیدا کیا سورہ نوح میں. کہیں فرمایا کہ من تراب مٹی سے، خشک مٹی، یعنی زمین سے خشک مٹی لی. اور پھر کہیں فرمایا من تین کہتے ہیں وہ مٹی جس میں پانی ملایا جائے. اور پھر اس کے بعد کہیں فرمایا من تین لازب، یعنی لیسدار مٹی سے، کہ مٹی جو ہے اس کو جب گوندا جائے تو وہ لیسدار بن جاتی ہے، جس طرح یہ برتن بنانے والے کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ حمائم مسنون، پھر اس کو لیسدار بنا کر گوند کر کچھ دیر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ مزید اس میں جو ہے نا وہ کھٹاس پیدا ہو اور مزید لیسدار بن جائے. اور پھر اس کے ساتھ یعنی آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور جو خشک ہوا، اور پھر وہ یعنی اس طرح جس طرح کہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگا، یعنی اتنا خشک ہوا. تو پھر رب ذوالجلال نے اس میں روح پھونکی اور انسان یعنی مکمل انسان بن گئے، یعنی روح جسم کے اندر روح آ گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے آگے حضرت سیدہ حوا جو ان کی زوجہ مطہرہ ہے ان کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے آگے پھر انسانیت کو اس دنیا میں پھیلا دیا. تو یہاں پر جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا 7واں مرحلہ ہے، یعنی جو مکمل جب مجسمہ بنا دیا اور وہ خشک ہو گیا، صرف روح پھونکنی رہ گئی، اس کا تذکرہ ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور پیدا کیا جنات کو، مِن مَارِجٍ مِّن نار، آگ کے شعلے سے، مِن مَارِجٍ مِّن نار، آگ کے شعلے سے. مارج کہتے ہیں، اور اسی طرح سموم بھی کہا گیا ہے، لو، یعنی جب آگ جب اس کو جلایا جائے تو وہ بلند ہوتی ہے، تو وہ جو بلند ہونے کے بعد جو اوپر والا جو شعلہ اس کا نظر آتا ہے جس میں دھواں شواں نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور جلانے والا ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا وہ جنات کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی لیے وہ جو جنوں کا بڑا تھا ان کی بھی آگے تخلیق انسانوں کی طرح ہی ہے. ان میں بھی نار مادہ دونوں ہیں، مسلمان، کافر اور دیگر، ان میں جو نافرمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سارے جنات کے اندر خود موجود. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام جن و انس کے نبی ہیں. کہ آپ علیہ السلام کے پاس مقام نخلا میں جب قرآن پڑھا آپ علیہ السلام نے، تو وہاں پر 9 جنات نصیبین کے آئے، انہوں نے قرآن سنا اور اسلام لائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کئی بار جا کے واعظ بھی فرماتے رہے. تو جنات بھی جو ہے نا وہ مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں. تو یہ جنات کا جو بڑا ہے اس کو بھی اللہ، ابو الجن جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور پھر آگے اس کی بھی مادہ بنا کے آگے جنات کی نسل بھی ان سے جاری کر دی. اور یہ زمین پہ 2 مکلف مخلوق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورا کرنا ان پہ لازم ہے، اور قیامت والے دن ان دونوں سے پوچھ ہوگی، اور ان دونوں سے جو ہے نا وہ احتساب، ان دونوں کا احتساب ہوگا. تو وَخَلَقَ الْجَانَّ، پیدا کیا جنات کو، مِن مَارِجٍ مِّن نار، شعلہ مارنے والی آگ سے، یعنی آگ کے شعلے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس کون سی نعمتیں ربکما، اپنے رب کی، تو کذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہ تو کذبان تسنیہ کا صیغہ ہے نا، یہ تو کذبو ہے نا، تو کذبو واحد مذکر حاضر، تو جھٹلائے گا، تو کذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. تو یہ خطاب ہو گئے جن و انس دونوں کو، کہ یہ جو پیچھے نعمتیں گزری ہیں ان سے جن و انس دونوں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آگے جو نعمتیں ہیں ان میں بھی مشترک ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم دونوں مخلوق اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو ظاہر انسان کس نعمت کا انکار کرے گا؟ ایک نعمت جو ہے نا رب ذوالجلال کی، انسان اس کو نہیں شمار کر سکتا کہ کتنی بار استعمال کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ایک نعمت کو بھی تم شمار کرنا شروع کر دو نا تو شمار نہیں کر سکتے. مثال کے لیے پانی ہے، تو دنیا میں کوئی شمار کر سکتا ہے کہ میں نے پانی کتنی مرتبہ استعمال کیا، پینے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، دیگر اور اپنے ضروریات کے لیے. تو ایک پانی کی نعمت، ایک کھانے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، یہ جو ایک نعمت ہے اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو ساری نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم دونوں مخلوق اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انسان اپنی زبان سے یہی کہے کہ میرے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں.
اور ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔